بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ بارش طوفان اور سیلاب کی شکل میں اذیت کا سبب ہے، اور اگر عذاب نہ ہو تو جتنی باعث رحمت ہو بس اتنی ہی برستی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم قرآن کی روشنی میں بارش کا نظام، نقصان اور فائدہ بیان کریں گے۔ اللہ پاک نے سورہ النمل آیت نمبر 58 میں قوم لوط کے بارے میں فرمایا، اور ہم نے ان پر عجیب و غریب قسم کی بارش کر دی کہ جن لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے ان پر بارش عذاب بھی بہت بری ہوتی ہے۔ سورہ الزخرف آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اور وہ جس نے آسمان سے اندازے کے ساتھ پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مردہ بستی کو زندہ کیا، تم بھی اس طرح قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ بارش اللہ کی عظیم نعمت ہے، جیسا کہ اللہ پاک کی ذات سورہ کاف آیت نمبر 9 میں فرماتی ہے، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے باغ اگائے اور اناج جن کے کھیت کاٹے جاتے ہیں۔ غور کیا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح زمین سے پانی تبخیر کے عمل سے فضا میں جاتا ہے اور وہاں ٹھنڈا ہو کر بارش برسانے کا سبب بنتا ہے۔ آبی چکر کے مختلف مدارج تو قرآن کریم کی سورہ روم آیت نمبر 48 میں اس طرح بیان کیا گیا ہے۔ اللہ وہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر اسے آسمان میں جس طرح چاہے پھیلا دیتا ہے اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے، پھر تو بارش کو دیکھتا ہے کہ اس کے اندر سے برستی ہے، پھر جب اسے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے پہنچاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ النحل آیت نمبر 10 میں بارش کے پانی کے بعض فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ وہی خدا ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی نازل کیا ہے، جس کا ایک حصہ پینے والا ہے اور ایک حصے سے درخت پیدا ہوتے ہیں جن سے تم جانوروں کو چراتے ہو۔ ناظرین و سامعین، جو بارش آفات ہوتی ہیں، وہ آفات ہمیں خوف خدا دل میں بسا کر دوبارہ اٹھ کھڑے ہونے کا حوصلہ عطا کرتی ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب لے آتی ہے، اور اگر وہ مزید گناہ اور ناشکری کی طرف لے جائے تو اللہ کا عذاب بن جاتی ہے۔ اس کی ایک اور مثال دولت ہے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے کیونکہ اس سے ہم بہت ساری ضروریات زندگی پوری کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں، تاہم اگر یہ ہمیں غرور، کنجوسی اور ذرائع کے ناجائز استعمال کی طرف لے جائیں تو سمجھ لیں کہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو مکمل ہوئی، انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔